السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ پارہ نمبر 17، اس پارے میں سورۃ الانبیاء مکمل ہے اور اس کے بعد سورۃ الحج کا اکثر حصہ ہے۔ سورۃ الانبیاء، نبی اس کی جمع ہے انبیاء، نبیوں کا خصوصاً اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے اور خصوصی طور سے نبیوں کی دعوت کو پیش کیا گیا ہے، اور یہ میسج دیا گیا ہے کہ دعوت انبیاء ہر زمانے میں بیسیکلی ایک ہی رہی ہے، اور وہ دعوت توحید کی دعوت تھی۔ ہر نبی کا کام تھا اپنی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ کے رکھنا۔ اسی کوشش کو، اسی دعوت کو دعوت توحید کہتے ہیں۔ مکمل طریقے سے امت کے لوگ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، اس کو جانیں، اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو ساجی اور شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، آپ سے پہلے میں نے جتنے رسول اتارے ہیں اِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، اس کی طرف وحی یہی فرمائی ہے أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے تو میری ہی عبادت کرو۔ یہ سارے نبیوں کی دعوت تھی۔ فرمایا کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے یہ بات اپنی امت سے نہ کہی ہو، ہر نبی نے یہ بات کہی۔ اس دعوت کے بغیر کسی نبی کی دعوت کمپلیٹ نہیں ہوئی، اور نہ ہی کسی امتی کی دعوت مکمل ہو سکتی ہے اس دعوت کے بغیر۔ سورہ انبیاء کی شروعات جو ہوتی ہے، پہلی آیت ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیر کے جا رہے۔ حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حساب کیا چیز ہے؟ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، لوگوں کو واپس اپنے سامنے لا کر حاضر کرنا، کھڑا کرنا، یہ میرے اوپر ہے، اور پھر لوگوں کا حساب لینا یہ بھی میرے اوپر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا میری یہ ذمہ داری ہے، میں ایسا کروں گا کہ لوگوں کو اکٹھا کروں گا، اپنے سامنے حاضر کروں گا، اور پھر لوگوں کا حساب لوں گا۔ حساب کیا چیز ہے؟ اپنی زندگی میں غور کریں، کبھی اگر آپ نے حساب دیا ہو تو معلوم ہو جائے گا کہ حساب کیا ہوتا ہے، اور حساب لینے والا جتنا انصاف پسند ہوگا اتنا ہی حساب دینے میں مشکل ہوگی، کیونکہ فراڈ کرنے والے، بے ایمانی کرنے والے اس انصاف پسند حساب لینے والے کے سامنے پھنس جاتے ہیں۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں جس میں بتایا گا حساب کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ حتی یسأل عن 5، 5 چیزوں کی تیاری کرو، اسی کا حساب ہونے والا ہے، اور اس کا جواب دیے بغیر، اس کا حساب دیے بغیر اللہ کے سامنے سے کسی کے قدم ڈگمگا نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے۔ ان عمرہ فیما افناہ، اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 20 سال، 10 سال، 5 سال، جو زندگی جس نے پائی ہے اس کا حساب دینا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ،
خصوصاً جوانی کی جو عمر ہے اس کا الگ سے حساب دینا ہے. جوانی کے دن اور رات کا سب کا حساب دینا ہے, ایک ایک سیکنڈ کا, ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ, اور مال کا حساب دینا کہاں سے کمایا. وَفِيمَ أَنْفَقَهُ, اور اس کا بھی حساب دینا کہ کہاں پہ خرچ کیا. وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ, اور جو کچھ سیکھا اس کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا. یہ 5 سوال ہے, اسی کا حساب دینا ہے. پوری زندگی کا, جوانی کا, انکم, سورس آف انکم کا, اور پھر اپنے پورے ایکسپینڈیچر کا, اپنے پورے خرچے کا, اور اپنے عمل کا, اسی کا حساب دینا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اقترب للناس حسابهم, لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ, اور وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں, اعراض کر رہے ہیں, نظریں پھیر کے جا رہے ہیں. مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ, ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نئی چیز ڈرانے والی ان کو آ جائے, یاد دلانے والی آ جائے. إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ, اس کو سنتے ہیں تو کھلواڑ سمجھ کے سنتے ہیں, کھیلتے رہتے ہیں, غور سے نہیں سنتے. لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ, ان کے دل دین کو, اللہ کے پیغام کو کھلواڑ سمجھ رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 آیتوں کے اندر حساب و کتاب سے غفلت کی وجہیں بتلا رہے ہیں. اسباب کیا ہیں؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا میں حساب و کتاب کی تیاری کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں, یا میری زندگی غفلت میں گزر رہی کہ نہیں گزر رہی, ان 3 آیتوں پہ غور کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حساب و کتاب سے وہ شخص غافل ہے جو اعراض کر رہا ہے. اللہ سے اعراض, اللہ کی عبادت سے اعراض, اللہ کی کتاب سے, قرآن سے اعراض, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض. جو اعراض کا ایک معنی ہوتا ہے اگنور کرنا. جس نے دین کو سیریس ہی نہ لیا ہو وہ اگنور کر رہا ہو, نظر انداز کر رہا ہو. دیکھا جائے گا کہ کل کیا ہوگا, دیکھ لیں گے مرنے کے بعد کیا ہوگا, ابھی کیا ضرورت ہے سب کرنے کی. اس طرح کا جن لوگوں کا مزاج ہے, جن لوگوں کا جواب ہے, ایسے لوگ اپنے حساب کی تیاری نہیں کر رہے, یہ غافل ہیں حساب سے. ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. پہلی وجہ اعراض. دوسری وجہ اگنور تو نہیں کر رہے, بٹھا دیا گیا سن رہے ہیں, لیکن ہاں دھیان سے نہیں سن رہے, کھیل رہے ہیں. کسی آدمی کو اگر ذلیل کرنا ہو, اس کے ساتھ اگر آپ بیٹھے ہو, وہ کچھ بول رہا ہو تو آپ کسی چیز کے ساتھ کھیلنے لگے, یہ اس کو ذلیل کرنا ہوا, سامنے والے کو رسوا کرنا ہوا. بغیر کچھ بولے آدمی ایسے ذلیل کرتا ہے, جبکہ یہ مجلس کے آداب کے بالکل خلاف ہے. اللہ کے قرآن کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرنے لگے, اللہ کے رسول کی حدیثوں کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرنے لگے, تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسا شخص میرے پاس حساب دینے کے تیاری سے ڈر نہیں رہا ہے, وہ سوچ ہی نہیں رہا کہ حساب بھی دینا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس جب بھی کوئی ذکر آتا ہے, نیا ذکر آتا ہے, نئی تعلیمات آتی ہے, الا استمعوه وهم يلعبون, سنتے تو ہیں لیکن کھیل رہے ہوتے, کھیلتے کھیلتے سن رہے ہیں. کھیلتے کھیلتے سننے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تمہاری بات سن تو لے رہا ہوں, لیکن اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, میں اس کو کوئی سیریس نہیں لوں گا. تمہارا کام ہے سننا, ہمارا کام ہے سننا, بات ختم. تم اپنا کام کرو, اپنا کام کریں, ہم اپنی زندگی میں چل جائیں گے. یعنی ایک کان سے سننا, دوسرے سے نکال دینا, گویا کہ یہ بات کہی جا رہی ہے. تیسری چیز دل کا غافل ہو جانا. لاہیۃ قلوبہم, حساب و کتاب سے بالکل غافل ہیں, یاد ہی نہیں ان کو کہ حساب دینا, اس لیے کیونکہ ان کے دل غافل ہو گئے. غفلت کی سب سے خطرناک قسم ہے کہ کسی انسان کا دل غافل ہو جائے.
मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाओ, आपका दिल ना लगे किसी चीज में, अल्लाह की बात में ना लगे, रसूल की बात में ना लगे, इस्लाम की चीजों में ना लगे, इबादत में ना लगे, इससे बड़ी गफलत कुछ नहीं हो सकती। इसका मतलब ये कि दिल गाफिल हो गया, और दिल अगर गाफिल हो जाए तो अमल का खराब होना तय, अमल का खराब होना तय। इसीलिए नमाज में जब हमारा दिल गाफिल होने लगता है, शैतान हमें दाएं बाएं घुमाने फिराने के लिए चला आता है, कहता उज़कुर कज़ा व कज़ा, आज अपने दिन भर की चीजों को याद करो, तुम्हें नमाज के बाद फला आदमी से मिलना है, फला जगह पे जाना है। शैतान जब नमाज में हमारे दिलों पे हमला करके दिल को गाफिल करने की कोशिश करता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के बंदो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के अपने दिल को गफलत से बचाओ, वरना नमाज फासिद हो सकती है, नमाज खराब कर सकता है। दिल गाफिल हो जाए तो ये बात तय है कि अमल खराब हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ये 3 वजूहात हैं, ये 3 असबाब है जिसकी वजह से लोग अपने हिसाब व किताब से गाफिल है, और हिसाब तो होना है, इसमें कोई दो राय नहीं। अल्लाह के नबी कसरत से जो दुआ मांगा करते थे, एक दुआ ये भी थी, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, आसान हिसाब। पूछा गया आसान हिसाब क्या है? कहा जिससे ये ना पूछा जाए क्यों, जिससे मुनाकशा न किया जाए, उसका आसान हिसाब है। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस अमल पे ये पूछ लिया, तूने ये काम क्यों किया, अगर किसी गुनाह पे अल्लाह ताला पूछ ले क्यों, सवाल और जवाब काउंटर क्वेश्चन होने लगे, उसका हिसाब बड़ा सख्त हो जाएगा। झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं, नाम अमाल पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं, गवाही देने के लिए पूरे बदन के आज़ा ऑर्गन्स तैयार बैठे हुए हैं, खुद रब्बुल आलमीन आलिमुल गैबि व शहादा सामने मौजूद है, वो हिसाब ले रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई ट्रांसलेटर नहीं होगा, अल्लाह बराहे रास्त हर इंसान का हिसाब लेगा। ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में फरिश्ते हैं तो अल्लाह फरिश्तों को लगा दे, इंडिया वालों का तुम हिसाब ले लो, पाकिस्तान का हिसाब ले लो, सऊदी का तुम ले लो, अमेरिका इजराइल का हिसाब तुम ना, अल्लाह खुद लेने वाला है। उसी हिसाब के बारे में एहसास दिलाते हुए फरमाया कि हिसाब व किताब का दिन करीब आ गया है, लेकिन लोग गफलत में, गफलत की वजह बताई गई, एराज और मजाक करना, तालीमात को सीरियस ना लेना, और फिर अपने दिल को गफलत की दुनिया में मस्त रखना। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जितनी नेमतें नाजिल की हैं बेशुमार है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को अगर गिनने लगो तो गिन नहीं सकते हो। 7 समंदर के पानी को रोशनाई बना दो, सारी दुनिया के दरख्तों का कलम बना दो, इंसान और जिन्नात मिल के सब लिखने लगो, अल्लाह की नेमतें खत्म नहीं होंगी, तुम्हारी कलमें टूट जाएंगी, हाथ थक जाएंगे। इतनी नेमतें अल्लाह ताला की हैं। अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों को 6 उसूल में बयान फरमाया, इसीलिए इसको कहते हैं उसूलुन निअमिद दुनियवी सित्ता। फरमाया अल्लाह ताला ने, अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्का फफतकनाहुमा। पहली नेमत, काफिरों ने क्या ये नहीं देखा, क्या उनको ये मालूमात नहीं मिली कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, फिर हमने दोनों को अलग कर दिया। दुनिया की पैदाइश कैसे हुई, जमीन की पैदाइश कैसे हुई, इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने फरमाया। नंबर 2, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय अफला युमिनून, और पानी से मैंने हर चीज को जिंदा किया, जिंदगी के लिए पानी की जरूरत है। अफला युमिनून, इतनी बड़ी हकीकत को जानने के बाद ये लोग ईमान क्यों नहीं ला रहे। नंबर 3, वजअलना फिल अर्दी मिन रवासिया अन तमीद बिहिम, मैंने जमीन के अंदर बड़े बड़े पहाड़ों को लगाकर इनको मेखे बना दिया है, इन पहाड़ों के जरिए से जमीन को हमने रोक दिया है, वरना जमीन में रोजाना अर्थक्वेक और जलजले आते। जमीन कितनी स्पीड से घूम रही है, आज तो फिजिक्स और साइंस के स्टूडेंट जानते हैं, बहुत तेजी से जमीन घूम रही है, लेकिन आप बैठे रहे, जरा सा भी हरकत महसूस हो रही है। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, हमने जमीन में मेखे कील लगा दिए हैं ताकि ये मेरे बंदों को हिलाए ना, उनको जिंदगी सुकून से जीने दे। वो कौन सा कील है? पहाड़ों का कील है।
سائنس بتلا رہی ہے کہ پہاڑ جتنا اوپر آپ کو دکھائی دیتا ہے 40% اوپر ہوتا ہے 60% نیچے ہوتا ہے. 40% اوپر ہوتا ہے زمین کے اور 60% زمین کے نیچے ہوتا ہو, کیونکہ اس کا کام ہی ہے زمین کو روک کے رکھنا. اللہ اپنی نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے, یہ سب میں اگر نہ کرتا تمہاری زندگی تہس نہس ہو جاتی. اور یہ کافروں سے خطاب ہے, اور فرمایا اور میں نے زمین کے اندر نہریں جاری کر دی, ہم نے لوگوں کے لیے راستے بھی بنا دیے, پانی کے لیے نہریں جاری ہو رہی ہیں, لوگوں کو چلنے کے لیے راستے مل رہے ہیں. لعلہم یہتدون, زمین پہ چلنے کا راستہ انسان تلاش کر لے رہا ہے, اپنی دنیاوی زندگی کو گزارنے کا اللہ کا بتایا ہوا راستہ نہیں تلاش کر رہا ہے. اگر آدمی نعمتوں پہ غور کرے تو وہ اپنے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے اور پہنچ سکتا ہے. پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ. پانچویں بڑی نعمت, یہ آسمان کو ذرا دیکھو دنیا والوں, بغیر کسی کھمبے کے یہ کھڑا ہوا, بغیر عمد ترونها, بغیر کسی کھمبے کے آسمان کو کھڑا کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان بغیر کسی کھمبے کے کھڑا بھی ہے, اور اس آسمان کو تمہارے لیے ہم نے ایک محفوظ چھت بھی بنا دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اعراض کر رہے ہیں. پھر نمبر 6 فرماتے ہوئے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اسی اللہ نے جس نے یہ ساری چیزیں کی ہیں, اسی اللہ نے رات کو بنایا, اسی نے دن کو پیدا فرمایا, اسی نے سورج کو بنایا, اسی نے چاند کو بنایا, اور یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں, آسمانوں میں خلاؤں میں یہ تیر رہے ہیں, چل رہے ہیں. یہ 6 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں, اسی سے یہ کائنات چل رہی ہے. یہ پورا یونیورس انہی 6 پوائنٹس پہ چل رہا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کی فزکس, ماہر فلکیات ریسرچ کر رہے ہیں, اسی پہ محنت کر رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, سائنس انسانوں کو گیان تو دیتا ہے, نالج دیتا ہے, آپ کو عجیب و غریب چیزیں بتا دیتا ہے, لیکن یہ نہیں بتاتا ہے کہ یہ عجیب و غریب چیز کرنے والا کون ہے. اسلام اس کی بات کر رہا ہے کہ تم سب کچھ ریسرچ کرو, چلو ٹھیک ہے, آسمان پہ جہاں تک جانا چاہتے ہو جاؤ, چاند پہ پہنچ جاؤ, سورج کی ریسرچ کر لو, تم مرکری پہ چلے جاؤ, تم کسی بھی گرہ پہ چلے جاؤ, لیکن اس پوائنٹ پہ کیوں نہیں غور کر رہے ہو کہ یہ کر کون رہا ہے. اسلام اسی پہ غور کرنے کی بات کر رہا ہے, اور کہہ رہا ہے سورج کو دیکھو, چاند کو دیکھو, زمین کو دیکھو, آسمان کو دیکھو, پہاڑوں کو دیکھو, اللہ تعالیٰ کی ان ساری مخلوقات کو دیکھو, سمندروں کو دیکھو, ساری دنیا کی چیزوں کو دیکھو, بغیر پانی کے کوئی چیز زندگی نہیں پا رہی ہے. اور اس کے بعد یہ غور کرو, یہ سب کرنے والا کون؟ وہی ایک اللہ ہے. اس لیے اے لوگوں, اسی ایک اللہ کی عبادت کرو, اسی پر ایمان لے آؤ. آج دنیا میں بہت بڑے بڑے سائنسداں غیر مسلم ہیں, دوسرے مذہب کے, وہ خوب ریسرچ کرتے ہیں. ہمارا اور آپ کا ایمان کہتا ہے کہ آخر یہ لوگ ایمان لاتے کیوں نہیں ہیں, جب اتنی بڑی بڑی چیزیں ریسرچ کر رہے ہیں, بایولوجیکل, سائنٹیفک, زمین کے اندر, آسمان, سب کچھ دیکھ رہے ہیں, جا کے کئی مہینے تک خلاؤں میں رہتے ہیں, وہاں سے آسمان زمین کو دیکھتے ہیں, دنیا کو دیکھتے ہیں, پھر ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنا دماغ اس پہ لگاتے ہی نہیں کہ کر کون رہا ہے, بس اتنا ریسرچ کرتے ہیں کہ ہو کیسے رہا ہے. اسلام کہتا ہے اس کے آگے بڑھو, اور ہو کیسے رہا ہے یہ تو جانو, لیکن ساتھ میں یہ دماغ میں سوال پیدا ہونا چاہیے کون کر رہا ہے. تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے, اللہ تک پہنچ جاؤ گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر فرمایا دنیا کی ایک کڑوی حقیقت, وہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے, جو بھی پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھایا, لیکن آئیں گے پھر موت ہوگی, پھر ان کی وفات ہونی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفات ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ہی کہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ
اے نبی آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ کی فار ایور لائف نہیں دی گئی. افإن مت فهم الخالدون، اے نبی کیا آپ وفات پا جائیں گے تو کیا دنیا کے لوگ ہمیشہ زندگی پائیں گے؟ یعنی اے میرے نبی آپ میرے سب سے محبوب نبی ہیں، میرے سب سے محبوب بندے ہیں، لیکن آپ کو بھی وفات ہو رہی ہے تو دنیا میں کون موت سے بچنے والا ہے؟ اس لیے آگے ایک جملہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ نے آگے فرمایا اے میرے بندو مرنا تو پڑے گا، اور جب تک دنیا میں زندہ ہو یاد رکھو کبھی اچھائیوں سے آزمائے جاؤ گے، کبھی برائیوں سے آزمائے جاؤ گے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پلٹا کے میرے پاس لائے جاؤ گے. یہ وہ حقیقت ہے جس حقیقت کا ہم اور آپ انکار نہیں کر سکتے. افسوس کچھ لوگوں نے غلو کی حد پار کر دی تو محمد رسول اللہ کی موت کا انکار کر دیا، جبکہ قرآن کریم ہمارے نبی کی موت کی تصدیق کر رہا ہے. اللہ کے نبی کے سب سے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں ان محمد قد مات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں پہلے تو یہ ثابت کیا اے نبی آپ بشر ہیں، انسان ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ثابت فرما دیا اے میرے نبی جب میں نے کسی بشر کو، کسی انسان کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہی نہیں رکھا، اور آپ بھی انسان ہیں تو آپ کو بھی جانا پڑے گا. جو آپ کے ماننے والے وہ بھی جائیں گے، جو آپ کو نہیں مانتے وہ بھی جائیں گے، اور میرے یہاں آ کر سب کو حساب دینا پڑے گا. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی کی حقیقت، موت کے بعد کی حقیقت سب کچھ بیان کر دیا، اور کہا کہ اچھائی اور برائی سب سے آزمائے جاؤ گے. کبھی اچھائیاں دے کے آزمائے جاؤ گے اور کبھی نعمتیں چھین کے آزمائے جاؤ گے. دنیا کی پیدائش کا مقصد ہی ہے لوگوں کی آزمائش اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت. آزمائش میں جو کھرا اترتا ہے وہ گویا اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جو آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے وہ گویا کہ اللہ سے دور چلا گیا. یہی اس دنیا کی زندگی کا حق. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ سورہ انبیاء ہے تو اس میں کئی نبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور سارے نبیوں کو اللہ نے ذکر کر کے ایک اینگل پیش کیا ہے، ایک کامن چیز پیش کی ہے. جیسے اس میں ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ان سارے نبیوں کا ذکر ہے. اور بتایا ان لوگوں کی زندگی میں پہلے مشکل آئی، آزمائش آئی، پھر ان لوگوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی اور ان کی حفاظت ہو گئی. یہ کامن ٹاپک ہے ان سارے نبیوں کے. آئیے ایک دو نبیوں کا تذکرہ ہم دیکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت و دانائی سے قوم کو جو شرک کے اندر ڈوب گئی تھی، شرک کر نہیں رہے تھے، ڈوب گئی تھی، شرک سے ان کو محبت تھی، اپنی قوم کو سمجھایا، زبان سے سمجھایا، حکمت کا استعمال کیا. لوگ میلے میں چلے گئے، بڑے بت کو توڑ دیا. لوگ آئے، کس نے توڑا، کسی نے کہا ایک نوجوان ہماری بستی میں رہتا ہے، اسی کو سنا ہے کئی بار وہ ان لوگوں کے خلاف بولتا تھا، اسی نے توڑا ہوگا. بلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، وہاں خود موجود تھے. اگر اس کو صحیح پہ تسلیم کیا جائے تو اس کا مطلب ابراہیم علیہ السلام بتوں سے بڑا خود کو کول کہ میں نے توڑا. اور اگر توریہ کہا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے بڑے نے، جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی، اس نے توڑا ہے. فرمایا کہ ان کے بڑے نے توڑا ہے، بات کر کے دیکھ لو، پوچھ کے دیکھ لو. خود وہ مشرک جس کی عبادت کرتے تھے جھلا کے کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتا یہ بولتے نہیں سنتے نہیں، پھر کیوں پوچھتے ہو؟ کتنی آسان انداز میں توحید کی دعوت دے دی. ساری شرک کی پوری دنیا دھڑام سے گر گئی. دل میں تو آ گیا کہ یہاں صحیح کہہ رہا ہے، دماغ کی گھنٹی تو بجی، لیکن نہیں، شیطان اتنے جلدی نکلنے کہاں دے گا.
نہیں مانیں گے۔ بڑے نے اعلان کیا لوگوں اٹھو، اگر تمہیں اپنے معبودان سے محبت ہے تو اس کو مارو، اپنے معبودوں کی مدد کرو، اس کو سزا دو۔ چنانچہ طے کر لیا گیا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، اس کو آگ میں جلاؤ، بدترین سزا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر کچھ کرنا چاہتے ہو۔ آگ جلائی گئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کر دیا گیا، ڈال دیا گیا، خوب تیز آگ جلائی گئی۔ آگ کا کام جلانا اللہ تبارک و تعالی جو اسباب کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور اسباب کی تاثیر کو ختم کرنے والا بھی ہے، ارشاد فرما دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی بن جا میرے بندے ابراہیم پر۔ آگ نے جلانے کا کام تھا، جلانا چھوڑ دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، عقیدہ دیا جا رہا ہے لوگوں اسباب اختیار کرو، بھروسہ اسباب پر نہیں اسباب کے پیدا کرنے والے پہ ہونا چاہیے۔ یہی صحیح عقیدہ ہے۔ آپ دوائیں کھاؤ، بیمار ہو رہے ہو، لیکن دواؤں پہ بھروسہ نہیں، دواؤں کے رب پہ، دواؤں کے پیدا کرنے والے رب العالمین پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ صحیح عقیدہ ہے۔ اسباب اختیار کرنا ہے، یہ ہمارے عقیدے کے اور بھروسے کے خلاف نہیں ہے، لیکن اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھنی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، ٹھنڈی ہو گئی۔ ایک مفسر بڑی پیاری بات لکھتے ہوئے کہتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی یہ نہ کہتا علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، آگے علی ابراہیم نہ کہتا تو یہ آگ ہمیشہ کے لیے اپنی تاثیر چھوڑ دیتی اور آگ کا کام جلانا تھا، یہ آج سے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاتی۔ شاید لوگ اے سی کی جگہ پہ آگ جلا رہے ہوتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے۔ کہا علی ابراہیم، جو اللہ نے کہہ دیا خاص کر دیا، اے آگ تیرا کام جلانا ہے لیکن ابھی میرے اس بندے کے لیے ٹھنڈی ہو، اپنی پوزیشن چینج کر، اٹس مائی آرڈر، یہ میرا حکم ہے، کونی ہو جا۔ اللہ کن کہتا ہو جاتا، ہو گئی آگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بردن، ٹھنڈی ہو جا۔ ٹھنڈی اگر بول دیتا اور آگے سلامن نہ کہا جاتا تو آگ اتنی بھی ٹھنڈی ہو سکتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہوتی، اس لیے آگے کہا گیا سلامن، زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا، نارملائز رہنا، ایسا رہنا کہ میرے بندے کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ کیسے؟ مشکل آئی، صبر کیا، دعائیں پڑھی، اللہ فرما رہا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، لوگوں نے چال چلی تھی مارنے کے لیے اور میں نے ہی ان سب کو ناکام کر دیا، سب خسارے میں چلے گئے، ابراہیم بچ گئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اے میرے اللہ یہ آگ ہے اور دہکتی ہوئی آگ ہے، اے اللہ آگ کا کام جلانا ہے لیکن میرے مولا بھروسہ تیری ذات پہ، تو اسباب کو پیدا کرنے والا، اسباب کو ختم کرنے والا بھی ہے۔ حسبنا اللہ، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، نعم المولا، اللہ تبارک و تعالی مددگار ہے، ونعم الوکیل، بہترین کارساز ہے۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم نے یہ دعا پڑھی تھی اور یہی دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بار پڑھی تھی جب دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا تھا، آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا، آپ نے بھی پڑھا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کا مطلب یہ دعا جب آپ کو دشمن گھیر لے، ایسا لگ رہا ہو کہ اب مرنا ہی پڑے گا، نہیں اللہ بچانے پہ آئے تو بچا سکتا ہے، یہ دعا پڑھو حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ گویا کہ یہ دعا دو بڑے پیغمبروں سے پڑھوا کر یہ سبق دیا جا رہا، لوگوں جب دنیا کے اسباب ختم ہو جائے، جب زندگی سے ہاتھ دھونے کا آخری وقت آ جائے، آدمی کو یقین ہو جائے کہ اب نہیں بچوں گا،
ایسے میں دعا پڑھو. اللہ اگر بچانا چاہتا ہوگا, تمہاری تقدیر, تمہاری عمر لکھی ہوگی تو تمہیں بچایا جا سکتا ہے. شیر کے سامنے سے تمہاری زندگی حفاظت کر لی جائے گی, سانپ کے ڈسنے سے تم بچا لیے جاؤ گے, بارود سے, بندوق سے تم بچا لیے جاؤ گے. بھروسے کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جان کی حفاظت کر لی. ایک اور پیغمبر کا ذکر ہے اس میں, سیم یہی کیس, یونس علیہ السلام. مچھلی کے پیٹ میں قوم سے غصہ ہو گئے, ناراض ہو گئے, لوگ مان نہیں رہے تھے, سمندر کے کنارے چلے گئے, کشتی میں بیٹھ گئے, کشتی ڈاماڈول ہونے لگی, لوگوں نے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, اور مچھلی وہ بھی بڑی والی کھانے کے بعد اور سمندر کی گہرائی میں چلی گئی, اندھیرا ہو گیا, لیکن ابھی جان برقرار ہے. اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. الفاظ پہ غور کیجئے, قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے یہ مچھلیوں والے پیغمبر جب غصے ہو کر نکل گئے اور یہ گمان کرنے لگے کہ ہم ان کو نہیں پکڑ سکتے, نہیں بچا سکتے. بعض مفسرین نے اس کی تعبیر یہ کی ہے, ذرا دنیا کا وہ انسان ڈھونڈ کے لاؤ جس کو سمندر کی مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا ہو اور وہ مچھلی دور چلی گئی ہو, وہ آدمی ایسے میں مایوس نہیں ہوگا تو کیا سمجھے گا. یعنی دنیاوی اسباب کے اعتبار سے اللہ کے پیغمبر کو ایسا لگنے لگا اب تو میری زندگی چلی جائے گی, اب مجھے کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ فرما رہا ہے انہوں نے ایسا سوچا, فنادا فی الظلمات, دل میں خیال ایسے آیا کہ اسباب تو ختم ہو گئے, اب سمندر کے اندر, مچھلی کے پیٹ کے اندر اس تاریک رات میں مجھے کون نکالنے والا, کون بچانے والا. لیکن ایک پیغمبر کو اللہ کی ذات پہ آخری دم تک بھروسہ ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے. اس تاریکی میں اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا, فنادا فی الظلمات, سمندر کی تاریکی, مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اور رات کا اندھیرا یہ بھی تاریک, تین تاریکیوں کے بیچ اللہ کے پیغمبر نے جب اللہ کو پکارا, فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ سارے اسباب ختم ہو گئے, دنیا میں کوئی بھی انسان ایسے موقع پہ یہ نہیں سمجھے گا کہ اب میں بچ جاؤں گا, لیکن میرے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی, تو پاک ہے, تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, غلطی مجھ سے ہوئی ہے, میں غصے میں آیا, اے میرے مولا تیری تعریف کر رہا ہوں. صرف تعریف کی تھی بس. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے صرف تعریف, اس میں کہیں لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بچا لو, نہ, لا الہ الا انت توحید ہے, سبحانک یہ تسبیح ہے, انی کنت من الظالمین یہ سرنڈر ہے. اپنی غلطی مان لینا, اعتراف کر لینا, اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا. بس تین چیزیں, توحید, تسبیح اور پھر خود کو سرنڈر, اعتراف. یہ تین چیزیں کی, یہ نہیں کہا کہ مجھے بچا لیجیے. اللہ تعالیٰ فوراً آگے ان کی دعا کے بعد فرماتا ہے فاستجبنا لہ, میں نے ان کی دعا قبول فرما لی. دعا کیا کی گئی, اللہ کی تو تعریف کی گئی ہے. فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی. ونجیناہ من الغم, اور میں نے سمندر کے تھپیڑوں سے مچھلی کو نکالا, سمندر کے کنارے لا کر اپنے پیغمبر کو کر دیا زندگی باحیات, بچا لیا گیا. یہاں بھی دیکھیے دنیا کا اسباب ختم ہو چکا تھا, وہاں جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کے نکل گئے, بچا لیے گئے, یہاں دیکھیے سمندر کی تہ میں, پانی کی تہ میں جانے کے بعد بھی بچا لیے گئے. اللہ اکبر. اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے, بھروسہ ہونا چاہیے. یہ دعائیں, اسی لیے علماء نے کہا کہ کرب, مصیبت کی سب سے بڑی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کا معنی بھی سمجھے, کیا ہے اس کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں اللہ میں تیرا بندہ ہوں, عبادت تیری کرتا ہوں, کسی اور کی نہیں, تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. دنیا کے لوگ کچھ بھی تیرے بارے میں غلط سلط بولتے ہوں, سبحانک تو پاک ہے ان تمام غلطیوں سے, ان تمام شرک کی باتوں سے تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین. اللہ اگر کوئی خطا ہو گئی معاف فرماتے, میں گنہگار ہوں. دعا کی روح اس کے اندر جمع کی گئی, روح. آپ علماء سے پوچھئے توبہ نصوح کسے کہتے ہیں,
اللہ نے جس توبے کی بات کری ہے توبے نصوح یہی ہے کہ اللہ کی بڑائی کو انسان تسلیم کرے، اپنے گناہ کو مان لے اور اس کے بعد اللہ کے سامنے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اللہ نے آگے دوسری صورتوں میں کہا ہے اگر انہوں نے یہ دعا نہ پڑھی ہوتی فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یہ تسبیح دعا انہوں نے نہ پڑھی ہوتی للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک ان کو رہنا پڑتا۔ یہ دعا نہ پڑھی، سورہ صافات آیت نمبر 143 اٹھائیں، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا اگر انہوں نے یہ دعا پڑھ کے خود کو سرنڈر نہ کیا ہوتا۔ مسلمانوں، اللہ کے سامنے جتنا ذلیل ہو سکتے ہو جاؤ۔ اللہ کے سامنے ذلیل ہونا یہ عبادت کی روح ہے، اللہ کے سامنے اکرڑنا یہ فرعونیت ہے۔ یہی روحانی تعلیم ہے، یہی قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ اگر یہ دروس سے ہمیں اور آپ کو بس اتنا میسج مل جائے کہ ہمیں یہ ان تعلیمات کی سمجھ آ جائے کہ اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ در در کے بھکاری بن جاؤ، اسلام کہتا اللہ کہتا میرے سامنے تم میرے بھکاری بن جاؤ، میرے سامنے فقیر بن کے رہو، میں دنیا کا سردار تمہیں بنانے کو تیار ہوں۔ لیکن اللہ کے سامنے اکڑو گے تو اللہ فرما رہا ہے در در کا بھکاری بناؤں گا، کبھی یہاں ٹیکو گے، کبھی وہاں ٹوکو گے، کبھی مرغی سے مانگو گے، کبھی بلی سے ڈرو گے، کبھی بندر سے، کبھی سانپ سے، ڈرتے ہی رہو گے۔ اللہ رب العالمین نے بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں پیغمبر بھی بہت لاجواب پیغمبر ہیں۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم پہ پانی کا عذاب آیا تھا، طوفان آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سیلاب کو یا پانی کو نوح علیہ السلام کے انڈر نہیں کیا تھا، یعنی ان کے لیے مسخر نہیں کیا تھا، ان کے قبضے میں اس کو نہیں کیا تھا، ان کے تابع نہیں کیا تھا کہ نوح علیہ السلام پانی کو جو کہیں جو ہو جانے، وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے تابع نہیں کیا گیا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا گیا، مچھلی کو ان کے تابع نہیں کیا، اللہ خود آرڈر دے رہا ہے۔ لیکن داؤد علیہ السلام ان کے ساتھ بھی ایک معجزہ ہوا، پیاری سی آواز ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ گنگنانا شروع کر دیا، پہاڑوں کو مسخر کر دیا، یہ ان کے ساتھ تسبیحات گننے لگے، پرندے ان کے ساتھ گننے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہنر سکھایا کہ لوہے کو اپنے ہاتھوں سے جیسا چاہے آکار دے لیتے تھے، اور تاریخ گواہ ہے، انسانی تاریخ میں سب سے پہلے سرکشا کوچ انسان کو جنگ میں اپنے جسم کی حفاظت کے لیے کسی نے بنایا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اس کے بعد دنیا والوں نے سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے داؤد کو یہ جو فن، یہ جو ہنر، یہ جو اسکل سکھایا، اے میرے بندو کیا اس پہ میرا شکریہ نہیں بنتا ہے؟ آج پوری دنیا دیکھیے کیسے ڈیفنس سسٹم اپنا لے کے گھوم رہی ہے۔ پہلا دنیا کا ڈیفنس سسٹم کیا تھا؟ یہی تھا۔ جنگ لڑو گے نا، جنگ میں تمہارے لیے ڈیفنس سسٹم تمہارے ہتھیار سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ پہاڑ، یہ پرندے بھی ان کے تابع نہیں تھے، لیکن ایک پیغمبر ایسے آئے جن کے تابع اللہ نے ہوا کو کر دیا۔ وہ کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام۔ ہوا کو ان کی تابع کر دیا، جدھر یہ بولتے اللہ کے حکم سے وہ ہوا ادھر ہی چلنے لگتی۔ 1 مہینے کا سفر صبح میں، 1 مہینے کا سفر شام میں کرتے تھے، یعنی جہاں اوروں کو 2 مہینہ لگتا تھا آنے اور جانے میں، حضرت سلیمان صبح جاتے شام کو واپس چلے آتے۔ ان کی سلطنت، ان کا دارالاقامہ، ان کی کیپٹل ارض شام میں تھی۔ یہ وہاں سے دنیا کے کونے کونے میں چلے جاتے تھے، واپس آ جاتے تھے۔ کیسے؟ ہوا ان کو مسخر کر دی گئی تھی، اور ہوا کو بولتے آرام سے وقت پر اپنے یہاں پہنچ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، یہ جو 4-5 نبیوں کی میں نے مثال دی، وہاں کوئی چیز ان نبیوں کے تابع نہیں کی گئی تھی، لیکن یہاں پر ہوا حضرت سلیمان کے تابع کر دی گئی تھی۔ صرف ہوا ہی نہیں، بعض شیاطین کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا، اور علماء نے لکھا ہے ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا،
کیونکہ اگر مسلمان جن ہوتے تو شیطان نہ کہا جاتا. دوسری بات، اگر وہ مسلمان جن ہوتے تو پہلے سے ان کے فالوورز ہوتے، ان کو زبردستی تابع کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. بعض شیاطین کو ان پہ تابع کر دیا گیا. اب سلیمان علیہ السلام ان سے کام لے رہے ہیں، سمندر میں گھسو، جاؤ گہرائی میں جاؤ، موتیاں نکال کے لے کے آؤ. جاتے تھے، نکال کے لاتے تھے. سمندر کی گہرائی میں وہ شیاطین اترتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرتے تھے. اتنا خوف، یہ پاور اللہ نے دیا تھا. کیوں جانتے ہیں؟ دعا کی بدولت. پیغمبر نے دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے وہ پاور عطا کر، لا ينبغي لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کو وہ نہ دینا. اسپیشل چاہیے کچھ، میرے بعد کسی کو وہ پاور نہ دینا، ایسی طاقت میں چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری دعا قبول، یہ تمہیں پاور دیا جا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک بار موقع ملا. کیا موقع ملا؟ رات میں شیطان پکڑا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اس کو جکڑ لیتے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں اس کو قبضے میں کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن مجھے میرے بھائی کی دعا یاد آ گئی کہ اے اللہ مجھے ایسی طاقت دے جو میرے بعد کسی کو نہ دے. اس دعا کا لحاظ میں نے کیا اور میں نے اسے جانے دیا. یعنی کہ واقعتاً سلیمان علیہ السلام کو جو پاور ملا، قیامت تک کسی کو اس طرح کا پاور نہیں ملا ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اسپیشلٹی ہے، یہ ان کی خاصیت تھی. اور بھی چیزیں ہیں اس سورت کے اندر اور نبیوں کے حوالے سے پڑھنے لائق. رب العالمین نے سورہ حج کا ذکر فرمایا. سورہ حج، اس سے پہلے والی جو سورہ انبیاء تھی، پہلی آیت کیا تھی؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. اس سورت کی پہلی آیت ہے لوگوں ڈرو اللہ سے، کیونکہ زلزلہ بہت جلد آنے والا، بڑا خطرناک زلزلہ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو اپنے سینے سے پھینک دیں گی. وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر پریگننٹ رہنے والی خاتون اپنے بچے کو اپنے پریگننسی سے نکال دے گی، یعنی کہ وہ بچے ساقط ہو جائیں گے. تمہیں لگے گا کہ لوگ پاگل ہو گئے، نہیں نہیں، یہ پاگل پن نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کا اتنا خطرناک عذاب ہوگا جس کی وجہ سے مدہوش ہو جائیں گے، دماغ کام کرنا بند ہو جائے گا. ابھی ملکوں میں بمباریاں ہوتی ہیں، ارتھکویک آتے ہیں، لوگ ایسا بے تحاشا بھاگتے ہیں گھر بار چھوڑ کر کہ ان کو بھائی بہن ماں باپ کوئی نہیں دکھائی دیتا ہے. قیامت جب آئے گی، اب ذرا سوچو، زمین پھٹ رہی ہے، اپنے خزانے اگل رہی ہے، آسمان کے ستارے سب ٹوٹ کے بکھر رہے ہیں، یہ بڑے بڑے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہیں. ایسے میں انسان کے دماغ کام کرے گا؟ کیسے کام کرے گا؟ اتنا بڑا درد، اتنی خطرناک شے، آسمان بالکل بے نور ہو چکا ہے، ٹوٹ کے بکھر چکا ہے، یہ زمین اپنی حالت کھو چکا ہے، سب چیزیں تہس نہس ہو چکی ہیں، سب کو موت آ رہی ہے، چیخ و پکار ہے، ادھر سور کی آواز ہے، عجیب و غریب ماحول ہے. ایسے میں کوئی دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے سے کیسے محبت کر پائے گی؟ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ منظر ایسا ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ کوئی اگر کسی سے محبت کرتا ہے، وہ محبت اس کو وہاں پھیکی پڑ جائے گی، اپنی جان کی پرواہ ہو جائے گی. دنیا میں سب سے زیادہ کون کس سے پیار کرتا ہے؟ ماں. بچہ چاہے گود میں ہو چاہے پیٹ میں ہو، ماں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے. دونوں کی مثال دی گئی ہے. بغیر کسی مطلب کے محبت کرنے والی ماں ہے، چاہے پیٹ میں ہو چاہے پیٹ کے باہر گود میں ہو. اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ یہ اوریجنل اور سب سے بڑی محبت بھی پھیکی پڑ جائے گی اور اس کو اپنے جان کی پرواہ ہوگی، پھینک دے گی کہ اب میں اپنی حفاظت کروں کس کی کروں. دنیا نے ایسا کوئی طوفان نہیں دیکھا. کورونا میں بھی اب لوگ اپنے بچوں کی حفاظت کر رہے تھے، جنگوں میں بھی، سیلابوں میں بھی لوگ اپنے بچوں کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں. قیامت کی ہولناکی کو اللہ نے بیان کیا، کوئی اپنی جان نہیں دے گا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. بچہ کون کیا ہے؟ قیامت بہت خطرناک طریقے سے آنے والی ہے.
اللہ وحدہ لا شریک نے اس میں ایک آیت بیان فرمائی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ کئی دھرموں کا نام لیا اللہ نے، کہا مسلمان، یہودی اور صابی، کرسچن، مجوسی اور مشرک۔ کتنے ہو گئے؟ 6 ہوئے بھائی۔ مسلمان ورسز اگر کریں تو ورسز 5 ہے، لیکن مسلمان کو لے کے 6۔ ان 6 دھرموں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور یہ فیصلہ کوئی زبردستی کی بنیاد پہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز کا گواہ خود ہے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اس آیت کا میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ آج دنیا میں لوگ الگ الگ دھرموں کے ماننے والے، ہر کوئی کہتا میں صحیح ہوں، ہر کوئی کہتا میں حق پہ ہوں، ہر کوئی پوجا پاٹ کر رہا، اپنی عبادت کی چیزیں کر رہا ہے۔ دنیا میں لوگ جو ریسرچ کرنے والے پریشان حال ہیں، وہ بیچارے سوچنے لگتے ہیں جب یہ بھی کہہ رہا میں صحیح، یہ بھی کہہ رہا میں صحیح، یہ بھی کہہ رہا میں صحیح، آخر یہ بتاؤ کون صحیح ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے مسلمانوں تسلی رکھو، تم جس دین پہ ہو وہی صحیح دین ہے، تمہارا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، تمہارے نبی اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ البتہ یہ دنیا جو ڈٹی ہوئی ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے، ان کو اگر سمجھا سکتے ہو تو سمجھاؤ، اگر نہیں مان رہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، کل قیامت کے دن میں فیصلہ کر دوں گا، دیکھ لینا۔ گویا کہ اگر آپ کی کسی سے بحث ہو جائے، کوئی ادر ریلیجن کا ہو، نہیں مان رہا سمجھانے سے، تو آخر میں لاسٹ پوائنٹ پہ آپ کیا کہو گے؟ یہی کہو گے چلو ٹھیک ہے تم اپنے کام پہ، لکم دینکم ولی دین، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، جاؤ تم اپنے کام سے کام مطلب رکھو اور میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، میں اپنی عبادت کر رہا ہوں اور تم اپنی عبادت کرو۔ یہ آخری پوائنٹ پہ آدمی کو بولنا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کل قیامت کے دن تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ فیصلہ فرما دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ ہاں یہ بھی صحیح، یہ بھی نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن کہہ چکا ہے فیصلہ کس کے حق میں جائے گا؟ اسلام کے حق میں جائے گا۔ محمد الرسول اللہ کے آنے کے بعد کوئی بھی دھرم قابل قبول نہیں۔ اس میں سے آپ یہودیت کو جانتے ہیں، اس میں آپ عیسائیت کو جانتے ہیں، مجوسیوں کو جانتے ہیں، آگ کے پوجا کرنے والے، یہ کہتے تھے اچھائیوں کا خدا اور ہے، برائیوں کا خدا اور ہے۔ زرتشت نامی ایک شخص کو یہ اپنا نبی مانتے تھے۔ اسی طرح سے شرک کرنے والوں کو آپ جانتے ہیں، مکے کے لوگ جو اپنے آپ کو ان میں سے کسی دھرم سے نہیں جوڑتے تھے لیکن شرک بے پناہ کرتے تھے تو ان کو مشرک کہا گیا۔ ایک اور دھرم ہے وصابی، یہ شاید نہ جانتے ہو۔ قرآن میں 3 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے وصابئین کا ذکر کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں یہود اور نصارہ ان دونوں کے بیچ میں ایک قوم آئی تھی، ان کو صابی کہا جاتا ہے۔ صابی کا مطلب ہوتا ہے ایک دین کو چھوڑ کے دوسرے دین میں انٹر کر جانا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو کسی دھرم سے جوڑتے نہیں تھے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، بعض نے کہا کہ یہ زبور کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن یہ اپنے آپ کو کسی خاص دھرم سے نام سے نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان کو کہا گیا بددین۔ صابی کا مطلب ہوتا ہے بددین، لا دین لہو، جس کے پاس کوئی دین نہ ہو۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں بددین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں حج کا تذکرہ فرمایا، بہت پیاری آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی جگہ کو فکس فرما دیا اور کہا کہ خانہ کعبہ کو تیار کرو۔ کس لیے تیار کیا جائے؟ اللہ تشرک بی شیئا، خانہ کعبہ بنایا ہی اس لیے گیا کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ کتنی پیاری آیت۔ مکے کے لوگ شرک کر رہے تھے، اسی لیے تو اللہ نے وہاں نبی بھیجا کہ شرک سے اس گھر کو پاک ہونا چاہیے۔ یہ گھر بنایا اس لیے گیا کہ یہاں سے پوری دنیا میں توحید کی صدا بلند کی جائے۔ دعا کریے رب العالمین ہمیشہ اہل توحید کا قبضہ خانہ کعبہ پہ رکھے، شرک والوں کو وہاں پر اللہ پہنچنے نہ دے، کیونکہ اس گھر کی شان کے خلاف کہ اہل شرک کا قبضہ وہاں پر ہو۔ بہت سارے اہل شرک تمنائیں لیے بیٹھے ہیں کہ ہم جائیں گے تو وہاں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، خانہ کعبہ گرانے تک کی خواہشیں دل میں لیے بیٹھے کہ ہمارے فلاں آئیں گے تو خانہ کعبہ گرائیں گے۔
خانہ کعبہ اس دنیا کے لیے گارنٹی کارڈ ہے، ضمانت ہے. کیوں؟ جس دن وہ گرا سمجھو قیامت بہت قریب ہے. جس دن اس کو گرایا گیا بہت قریب ہے قیامت. قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے نبی نے بتایا. اللہ نے فرمایا میں نے خانہ کعبہ کو تیار کرایا اس لیے کہ شرک نہ کیا جائے. اور اس کے بعد وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور میں نے اپنے پیغمبر ابراہیم سے کہا کہ اے میرے پیغمبر میرے گھر کو، کیا بات ہے، خانہ کعبہ کو اللہ اپنا گھر کہہ رہا ہے. مفسرین کہتے ہیں اگر اللہ کہتا ہے گھر کو تب بھی بات سمجھ آتی ہے، لیکن میرے گھر کو، مائی ہاؤس، جبکہ سارا مسلمان جانتا ہے اللہ اس کے اندر نہیں رہتا ہے. اللہ بہت بڑی شے ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن اللہ کسی گھر کو اگر اپنا گھر کہہ رہا ہے اس گھر کی عزت عظمت کے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے. اللہ کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے. فرمایا اے میرے پیغمبر اس گھر کو، میرے گھر کو پاک کر دیجئے طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. اس کا مطلب اللہ فرما رہا ہے خانہ کعبہ کو پاک صاف رکھنا چاہیے، شرک سے بھی اور گندگیوں سے بھی پاک رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے پیارے بندے یہاں پر آئیں گے، طواف کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے. یعنی کہ جو بھی اللہ کا گھر ہو وہاں پاکی اور صفائی ہونی چاہیے. دونوں طرح کی پاکی، عقیدے کی پاکی اور ظاہری پاکی بھی ہونی چاہیے. شرک بھی نہ ہو اور گندگی بھی نہ ہو، دونوں پاکی ہو. اچھا ایک چیز اور دیکھیں، اللہ نے طواف کا ذکر کیا اس کے بعد نماز کا. کیوں؟ طواف کا اور نماز کا، کیونکہ خانہ کعبہ کی خاصیت ہے کہ وہاں طواف کیا جائے گا. آپ کو پتا ہے دنیا میں خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی ایک مسجد، کوئی ایک جگہ بتائیے جس کا طواف کرنا جائز؟ کوئی جگہ نہیں. اسی لیے اللہ نے نماز سے پہلے طواف کا ذکر کیا. طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ، پہلے طواف کرنے والوں کا ذکر کیا، جبکہ ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے طواف سے افضل ہے نماز، لیکن افضل چیز کو بعد میں، طواف کو پہلے. کیوں؟ وجہ اس لیے کہ خانہ کعبہ کی خاصیت ہے کہ طواف یہی ہوگا، اس کے علاوہ دنیا کے کسی کونے میں طواف نہیں ہو سکتا ہے، کسی مسجد کا طواف نہیں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہزار مزار کی تو ایسی تیسی، وہ تو کوئی چیز ہی نہیں. آپ ذرا سوچئے، مسجد نبوی کا طواف کر سکتے ہیں؟ مسجد اقصیٰ کا طواف کرنا جائز؟ نہیں جائز، حرام ہے. جب مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ کا طواف نہیں کر سکتے جو کہ ٹاپ 3 میں سیکنڈ اینڈ تھرڈ پہ آ رہے ہیں، تو دنیا کے باقی مسجدوں کا طواف کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دنیا کی جب کسی مسجد کا طواف کرنا جائز نہیں ہے خانہ کعبہ کے علاوہ، تو مزاروں کا طواف کیسے جائز ہو جائے؟ آج دھڑلے سے مسلمان کر رہا ہے، دھڑلے سے کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، اور الٹے پاؤں چل کے کر رہا ہے، جو خانہ کعبہ میں بھی نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے، شرک سے بچائے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے پیغمبر ابراہیم خانہ کعبہ بنا دیا، شرک سے پاک ہو گیا، پاک بھی ہو گیا، گندگی ختم ہو گئی، اب لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے. اذن اسی سے اذان بنا، اذان مطلب اعلان. آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے. یاتوک رجالا، لوگ آپ کے پاس آئے گئے، پیدل چل کے آئیں گے، وعلی کل ضامر، سواریوں پہ بھی آئیں گے، یاتین من کل فج عمیق، گلی گلی سے آئیں گے، کونے کونے سے آئیں گے، ڈپارٹمنٹ سے آئیں گے، اپارٹمنٹ سے آئیں گے، ایک ایک کمرے سے آئیں گے. آپ اعلان تو کریے. فج عمیق، فج کو بولتے ہیں الشق بین جبلتین، دو پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹی سی جو وادی ہوتی ہے، فج. اللہ نے فرمایا اگر وہاں بھی مسلمان بستے ہیں، وہ بھی یہ تمنا لیے دل میں بیٹھے ہوں گے کہ اللہ مجھے خانہ کعبہ کا دیدار کرا دے. اور میں اس کا ترجمہ یہ کروں، ایک بلڈنگ ہے، ہزاروں اس میں کمرے ہیں، ہزاروں کمرے میں کسی کمرے کے اندر ایک مسلمان اگر ہے، ایک فیملی ہے، تو اس کی تمنا ہوگی اللہ مجھے خانہ کعبہ پہنچا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر حج کا اعلان فرمائیے، دنیا کے کونے کونے سے، دور دراز سے، جہاں بھی میرے کلمہ پڑھنے والے بندے ہوں گے وہ اس گھر کی زیارت کے لیے آئیں گے. یہ گارنٹی کس نے لی تھی؟ اللہ نے. اور اعلان کس سے کروایا گیا؟
ابراہیم علیہ السلام سے. اسی لیے بائی ڈیفالٹ ہمارے اور آپ کے دل میں کلمہ پڑھنے کے بعد خانہ کعبہ کی محبت آ ہی جاتی ہے. کوئی مسلمان بتائیے، یہاں تک کہ مشرک وہ بھی خانہ کعبہ سے محبت کرتا ہے. کوئی بھی مسلمان بائی ڈیفالٹ اس کے دل میں خانہ کعبہ کی محبت ہے. کیوں؟ اللہ نے گارنٹی لی. اور ہر مسلمان جانا چاہتا ہے، اور جو چلا گیا ہے وہ دوبارہ جانا چاہتا ہے. آپ لوگوں کے والدین حج کیے ہوں گے، یا آپ میں سے بہت سارے لوگ حج عمرہ کیے ہوں گے. پوچھ کے دیکھیے دوبارہ جانا چاہتے ہو؟ میری والدہ کی تمنا ہے بیٹا ایک بار عمرہ، حج کر لیا الحمدللہ، ایک بار عمرہ پھر سے مرنے سے پہلے کرنا چاہتی ہوں. تمنا ہے، بار بار سینکڑوں بار کہہ چکی ہوں گی. جو جا کے آتا ہے اس کے اور شوق بڑھ جاتا ہے. وہ پیاری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی. اور ایک بات اور بولوں، اعلان کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. کس کے کہنے پہ؟ اللہ کے کہنے پہ. آج کتنے سال گزر گئے ابراہیم علیہ السلام کو آئے اور گئے. آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں. کتنے سالوں پہلے پیغمبر نے آواز لگائی، دنیا والوں حج کے لے آؤ. اللہ کے کہنے پہ آج ہم لوگ ہزاروں سال کے بعد جب جاتے ہیں تو ہمارے لیے دعا بنا دی گئی، تلبیہ بنا دیا گیا، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے پیغمبر کی دعوت پر، تیرے بلاوے پر. اسی لیے تلبیہ پڑھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بلایا گیا ہے. اسی لیے اگر کوئی مالدار ہے، جانے کی حیثیت میں ہے، نہیں جا رہا ہے، وہ اپنی بدقسمتی سمجھے اللہ اسے جانے نہیں دے رہا ہے. وہ یہ نہ سوچے کہ میں اپنا مال بچا رہا ہوں، نہیں، اللہ اسے جانے ہی نہیں دے رہا ہے. اللہ نے اسے بلایا ہی نہیں ہے. اس لیے کوشش کر کے جاؤ. اگر ہے تو جاؤ، چراؤ نہیں، بچاؤ نہیں. وہ دکھنے میں تو پہاڑ ہے، دکھنے میں تو مکے کی گلیاں گرم گلیاں ہیں، دکھنے میں تو آپ کو لگے گا یہاں کوئی ہریالی نہیں، یہاں کوئی پارک نہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، توحید کی برکت، سیدنا ابراہیم کے قدموں کی برکت، سیدنا اسماعیل کے وہاں پر ایڑیاں رگڑنے کی برکت، محمد الرسول اللہ کے بچپن گزارنے کی برکت. اتنے نبی وہاں پر آ چکے اور اللہ کے برگزیدہ نبی صحابہ کرام وہاں پر آ چکے اور رہ چکے ہیں. آپ کو خود بخود محبت ہو جائے گی ان گلیوں سے. جاؤ مکہ دیکھو تو صحیح. اور مکہ جانے سے پہلے مکے کی تاریخ ایک بار سن کے جاؤ. وہاں جو صحابہ تھے، جہاں توحید کے لیے بلال جیسے صحابی کو گلی گلی دوڑایا جا رہا ہے، گلے میں پٹے ڈال کے نوجوان دوڑا رہے ہیں، اور بلال کہہ رہا اللہ احد، ایک اللہ بس، ایک اللہ بس، ایک اللہ بس. گویا کہ بلال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس لیے خانہ کعبہ کو بنایا تھا اسی کا حصہ بن گئے تھے. یہ میرے رب کا گھر ہے، میرے رب نے اس کو بنوایا تھا کہ توحید کی آواز یہاں سے بلند ہو، یہاں شرک نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے 13 سال یہی محنت کی، اور اس کے بعد مدینے سے واپس گئے اور خانہ کعبہ کو پاک کیا گیا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. حق آیا، توحید آ گئی، شرک کا خاتمہ. سارے بتوں کو یہی پڑھ پڑھ کے اللہ کے نبی نے توڑ دیا. اور ابراہیم اسماعیل علیہم السلام کی تصویریں لگی تھیں، وہاں پر ان کے نقش بنے ہوئے تھے، اس کو بھی توڑ دیا، کیونکہ یہ چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے. یہ قرآن کی وہ مثال ہے جس مثال کے بارے میں اللہ کہتا ہے سنو. دیکھیے قرآن کی بات ہے، اگر قرآن میں کوئی چیز ایسے ہی بغیر آگے پیچھے کچھ بولے کہہ دیا جائے تو ہمیں اور آپ کو سننا اور پڑھنا ہے. لیکن جب اللہ کہہ رہا ہو کہ اے لوگوں ایک مثال بیان کر رہا ہوں سنو، تو سن لینا چاہیے پھر، اور ضرور سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کیا سنانا چاہ رہا اللہ. فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا له، غور سے اس کو سنو. استماع کا مطلب ہوتا ہے فل اٹینشن کے ساتھ سنو، پورے توجہ سے سنو. کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے اور ہرگز نہیں پیدا کر سکتے. ولو اجتمعوا، چاہے دنیا کے سارے وہ جن کو پوجا جاتا ہے اکٹھے ہو جائیں. یہی بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سنو.
یہی چیز سمجھ میں آ جائے نا، کوئی کسی دوسرے کو مشکل کشا نہیں سمجھے گا، کوئی کسی کو غریب نواز نہیں کہے گا، کوئی کسی در پہ جائے گا ہی نہیں، اللہ کا در بھرا رہے گا، مسجدوں میں لوگ ہوں گے، اللہ سے دعائیں یہی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ کلیئر اللہ نے کیا، لن یخلقوا ذبابا، دے نیور کریٹ، وہ کبھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اکیلے نہیں، سب لوگ مل جائیں تو نہیں پیدا کر سکتے، سب لوگ مل جائیں۔ کسی در میں کہا گیا نا کہ 33 کروڑ معبود ہیں، ان کے 33 کروڑ اور دنیا کے تمام دھرموں کے جتنے معبودان باطلہ سب اکٹھے ہو جائے، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتی۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے، اگر کوئی کہتا ہے تو پیدا کر کے دکھائے۔ اللہ نے فرمایا آگے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر ان کے سامنے چڑھائے گئے چڑھاوے میں سے، ان کے اوپر لگائی گئی لیپ میں سے، گرائے گئے دودھ اور شہد میں سے اگر مکھی ذرا سا اپنے اس میں لے کے بھاگنے لگے، لا يستنقذوه منه، یہ اس کو چھین بھی نہیں سکتے، اتنے کمزور ہیں یہ۔ آگے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، یہ بہت کمزور ہے، مانگنے والے بھی کمزور اور جن سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور، یہ بھاگنے والی مکھی بھی کمزور، یہ پتھروں کا بت بھی کمزور۔ اس سے بڑی توحید کی آیت کیا ہو سکتی ہے، دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی سمپل سی چیز ہے، مشرکوں کو سمجھاتے رہو سمجھاتے رہو نہیں، چاروں طرف سے راستے نکال رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، سمجھا دیا سنا دیا، اس میں کچھ سمجھانے کی چیز نہیں، سب کلیئر ہے۔ لن یخلقوا، نہیں پیدا کر سکتے، جو نہیں پیدا کر سکتا اس سے بیٹا بیٹی مانگو گے، پاگل ہو کیا؟ جو نہیں پیدا کر سکتا، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا، اس کے لیے اس کے سامنے جا کے کہو گے میرا بزنس چلا دے، میری روزی بڑھا دے؟ جو کچھ نہیں کر سکتا، ایک مکھی کو بھی اپنے سامنے سے لے جانے والے کو روک نہیں سکتا، اس کے سامنے جا کر کہو گے مجھے ایگزام میں پاس کرا دیجیے، اس مصیبت سے بچا لیجیے، پاگل ہو کیا؟ اللہ فرمایا عقلوں کو جھوڑ رہا ہے۔ پھر اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا اس کے باوجود جب نہیں سمجھتے نا، فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اس کے باوجود جس نے توحید کو نہیں اپنایا اس نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسے کرنا چاہیے تھا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ کی جیسے عظمت ہونی چاہیے، جیسے اللہ کی کبریائی ہونی چاہیے، اس طرح اس نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے، اللہ کے پاور کو جانا ہی نہیں ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بہت طاقتور ہے اور بہت پائیدار ہے، مضبوط ہے۔ یہاں غیر اللہ کی کمزوری بیان کی گئی، یہاں اللہ اپنی طاقت بیان کر رہا، فرما رہا اتنے جب کمزور ہیں یہاں کیوں جاتے ہو، آؤ طاقتور کے پاس، مجھ سے بڑا کون طاقتور ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، ہمیں اور آپ کو یہ سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور توحید پرست بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کی دعوت دنیا میں پھیلانے کی توفیق دے، توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔